اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر اور آپ کی آل پاک پر کروڑوں مرتبہ درود و سلام کے بعد میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ سب پر اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اس چینل کے پیارے پیارے دوستوں اور معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ میزبان رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں السید اسلامک ٹی وی۔ اور آج کی ویڈیو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق بنائی گئی ہے۔ جب یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یزید کہتا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیں، نہیں تو جنگ کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کو کہلا دیا کہ میں ایک باطل انسان کی جھوٹے مکار اور حرام چیزیں کھانے والے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اس پر یزید نے کہا کہ پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کچھ عرصے بعد جب کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو متواتر خط لکھے کہ آپ علیہ السلام کوفہ تشریف لے آئیں، آپ نے خط پڑھا اور اپنے گھر والوں کو کوفہ جانے کا حکم دیا۔ تو خاندان نبوت نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد سعید ابن مسیب اور پھر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، جب ان سب کو پتہ چلا تو پھر ہر ایک نے آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ نہ جانے کی تلقین کی۔ تو آپ سب نے کہا کہ کوفی لا یوفی، یعنی وہ اپنا عہد توڑ دیں گے۔ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنا نمائندہ تمہارے مشورے سے کوفہ بھیجا تھا اور یہ اس کا حق ہے۔ اس نے کہا ہے کہ حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، اس لیے اب میں جانا چاہوں گا۔ امام کو کہا گیا کہ آپ نہ جائیں۔ پھر دوبارہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ کوفیوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے تو میں آپ سے لڑ کر آپ کو کبھی بھی جانے نہ دیتا، کیونکہ پوری کائنات میں آپ جیسی عظیم ہستی کہیں بھی موجود نہیں تھی اور امت کو آپ کے سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے آپ تشریف نہ لے جائیں۔ بہت لوگوں کے اصرار کرنے پر آخرکار آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ اپنے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ جائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو ان کے سامنے ذبح نہ کر دیں، کیونکہ آپ کی شہرت کائنات میں ہی پہلے ہی پھیل چکی تھی۔ کچھ روایت میں ہے کہ ذی الحج کی 8 تاریخ تھی جب حاجی منع کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ نے حج کو ترک کر کے عمرہ پر استفادہ کیا اور پھر احرام کھول کر کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب 10 ذی الحج کو بکرے اور مینڈے ذبح کیے جاتے ہیں تو اس کے 1 مہینے بعد 10 محرم کو حضرت امام علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام و حضرت علی اصغر کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت قاسم کی جوانی لٹ جاتی ہے، یعنی ان کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ وہاں حضرت علی اصغر جیسا شہزادہ ذبح ہوتا ہے۔ جب حاجی مینا سے واپس جاتے ہیں تو مینا ویران ہو جاتا ہے، اور کربلا جب ویران تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر پہنچ کر اپنے اور اپنوں کی شہزادوں کی قربانی دے کر قیامت تک اس کو آباد کر دیا، اور اب وہاں پر عاشقوں کا ہجوم رہتا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جب حاجی حج کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ حج اکبر ادا کیا، یعنی اور اپنوں شہزادوں کی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو ان کے چاہنے والوں کی نجات کا سامان کر کے، حضرت عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام وہ تو نوجوان جنت کے سردار ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، نہیں، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ 2 نظریہ کی جنگ تھی۔ یزید ظلم کرتا تھا اور امام حسین علیہ السلام امن کی بات کرتے تھے۔ آپ کوفہ کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں ہی خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے، یعنی جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک نمائندہ جو حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، انہوں نے ان کو شہید کر دیا ہے، اور نعمان بن معزول کر دیے گئے ہیں۔ وہاں ابن زیاد جو کہ گورنر تھا، اس نے دھمکایا ڈرایا کوفہ والوں کو، اور ان سب کے دل بدل دیے، اور ان سب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت توڑنے لگے۔ یہ کتنا دل خراش منظر تھا، لوگوں نے دروازے بند کر دیے اور مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کتنا مشکل وقت تھا مسلم بن عقیل کے لیے، اور پھر انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے بیعت توڑ دی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ کے قربا نے، ساتھیوں نے جو آپ کے ساتھ تھے قافلے میں، کہا کہ حالات بدل گئے ہیں، اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کریں گے اور آپ کو پیاسے بچوں کے سامنے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، آپ جو مجھے بتا رہے ہو اور جو منظر مجھے پیش کر رہے ہو میری نگاہوں میں ہے، اور مجھے پتہ ہے، اور میں وہ سب منظر دیکھ رہا ہوں، اور آپ کی شہادت کی خبر آپ کے پیدا ہونے پر ہی خاندان نبوت میں عام ہو گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتائی تھی۔
جب حسین ابن علی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا یہ بیٹا عرض تخت میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا کر دی۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی تھیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشانی میں ہیں۔ تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ 10 محرم کا دن تھا اور دوپہر کا منظر تھا، میں قیلولہ کر کے اٹھی جب میں نے دیکھا کہ وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ تو دوستو، جب تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم، جبر، ناانصافی کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی نمونہ تو ہو۔ میری زندگی ظلم، جبر اور استحصالی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت امام حسین حق اور باطل کے خلاف ایک سرخ لکیر کھینچ دیتے ہیں اپنے خون سے۔ اس سے حق اور باطل کا امتیاز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور کربلا میں جا کر ہمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو یزید فوج نے پانی بند کر دیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہ تھا۔ فرات کی نہر اپنی موجوں کے ساتھ سامنے چمک رہی تھی۔ بھوک سے تو بندہ کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ رہنا محال تھا۔ لیکن ایک قطرہ بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ وارث ہوں ساقی کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند بھی پانی کی میسر نہیں ہے۔ صبر کا عزیمت کا امتحان ہے۔ 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں یزیدی فوج آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ آج کی رات ہمیں اللہ کے حضور عبادت کرنے کا وقت دیا جائے۔ ساری رات اللہ کے ذکر اور عبادات میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں اور عوام و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، اور اگر تم لوگ رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تمہارا کوئی معاوضہ نہیں کروں گا، اور یہ یزیدی فوج بھی تمہارا پیچھے نہیں کرے گی، کیونکہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، میں ہوں۔ جب چراغ جلایا گیا تو کوئی بھی نہیں گیا، تو مسلم بن اوس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے عالی مقام حضرت، اگر ہمارے بدن کو 70 بار بھی کاٹا جائے، جلایا جائے اور ہوا میں بھی اڑا دیا جائے تو پھر بھی ہم سب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک 70 سال کے بوڑھے حبیب بن مظاہر کہتے ہیں کہ حضرت، آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں جائیں ہم آپ کو چھوڑ کر؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بھوک پیاس تھی، سخت گرمی تھی، کربلا کا ماحول تھا۔ 72 افراد اور خاندان کی خواتین
میدان کربلا میں ہیمہ زن تھیں۔ دوسری طرف 22,000 سے تقریباً 30,000 کا یزیدی لشکر تھا، اور ان صرف 72 پیاسوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا صرف خوف زدہ کرنا تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں تو ہم محاصرہ چھوڑ دیں گے اور آپ سب کو اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، اور خزانوں کے منہ آپ سب کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام آپ فرماتے تھے کہ چاہے سب کچھ لٹ جائے لیکن باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہونے کو تھی، عاشورہ کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی تمازت کے ساتھ گرمی بسا رہا ہے، اور آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب چوسنے والا آج اس کے صبر کا امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھیلنے والے کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ تیر چلتا ہے، آپ یزیدی فوج سے فرماتے ہیں، میں نے تم لوگوں کو کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی قتل نہیں کیا، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، اور تم لوگ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو۔ آپ کا ساتھی ایک ایک کر کے سب شہادت نوش فرماتے ہیں۔ پھر حضرت امام قاسم علیہ السلام جنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایک ایک کر کئی یزیدی فوج کے سپاہیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ پھر جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ ایک ایک کر ان کے سپاہی مارے جا رہے ہیں تو ان سب نے اکٹھے حملہ کر دیا، تیروں کی بارش کر کے حضرت امام قاسم علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کربلا میں، تو آپ بھی ایک ایک کر کئی سپاہیوں کو، یزیدی سپاہیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ تقریباً 17 سے 1800 یزیدی فوج کے سپاہیوں کو آپ مار گراتے ہیں۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان سب کو مار گرا رہے ہیں۔ تو سب یزیدی فوج نے اکٹھے حملہ کر کے تیروں کی بارش کر کے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت غازی عباس علمدار جب دیکھتے ہیں بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں بھوک پیاس سے، تو آپ مشکیزہ لے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کی طرف جاتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ وہاں سے مشکیزہ بھر کر جب واپس آتے ہیں تو یزیدی فوج کے ایک سپاہی نے تیر مار کر آپ کے مشکیزہ کو تیر مارتے ہیں، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ادھر اٹھا کر وہ دوسرے کندھے پر رکھتے ہیں، پھر تیر چلایا جاتا ہے، مشکیزے کو لگتا ہے، وہ پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان کا دونوں ہاتھ ان کے تیروں سے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ مشکیزہ اپنے دانتوں پر چبا کر جاتے ہیں تو پھر مشکیزے پر تیر لگایا جاتا ہے اور مشکیزہ نیچے گر جاتا ہے، پانی سارا گر جاتا ہے۔ تو پھر تیروں کی بارش سے آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، یہ گھوڑے سے گر کر شہید ہو جاتے ہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے،
اور آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو کربلا میں اٹھائے ہوئے لاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس معصوم کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی دو۔ حضرت علی اصغر کے حلق میں اتار دیتا ہے، جس سے وہاں پر ہی ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام خود لڑتے ہیں اور ایک ایک کر کئی سو یزیدی فوج کے سپاہیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ پھر نماز کا ٹائم، عصر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو یزیدی فوج کہتے ہیں کہ اب نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا یہی تو حق اور باطل میں فرق ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اسی دوران شمر آپ کو سنجر سے ذبح کر دیتا ہے اور آپ کی اور گردن مبارک کو تن سے جدا کر دیتا ہے، اس سے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے اور نیزے پر آپ کا سر مبارک چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تھی بہت دکھ بھری حقیقت، اور یہ مسلمانوں کا حال شروع سے ہے کہ وہ اپنے آقا نبی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔